جتنی بھی چھوٹی ہوئے چھوٹی نہ سمجھا کرو، نیکی کر گزریا کرو۔ اور میرے محبوب علیہ السلام دے غلام صحابہ بڑی شان والے، جنہ صحابہ کو دیکھیا تابعی وہ بھی بڑی شان والے۔ ایک تابعی اپنے غلام دے نال بازار سے نکل گئے، ایک کونے تو گئے، گزرے دوسرے سارے بازار دا چکر لا کے واپس گھر کے اندر آ گئے۔ جدوں گھر لوٹے نے انہاں دا غلام کہندا ہے حضور تساں میرے نال گئے ہو، سارا بازار گزرے ہو، کوئی بھی چیز نہیں خریدی، تساں کوئی بھی چیز خریدی نہیں، ایویں گھر آ گئے ہو، بازار جان دا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا غلاماں سن، تو کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں خریدیا، میں تے بڑا کچھ خرید کے آیا ہاں جناب، میں تے نہیں دیکھیا۔ فرمایا دس میں بازار دے وچوں داخل ہو گئے، سارے بازار دا چکر لا کے واپسی تک میں کتنے لوگاں نوں سلام آکھیا ہے، کنے لوگاں نوں میں سلام آکھیا ہے۔ تو سوچ نہیں سکتا میں کنیاں نیکیاں اکٹھیاں کر کے لے آیا، کسے کو سلام دینا بھی نیکی ہے، کسے مسلمان دا حال پوچھنا بھی نیکی ہے، غریب کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، رستے چکنا ہٹانا بھی نیکی ہے، کسے دے رستے کو روشن کرنا بھی نیکی ہے، کسے کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، بیمار کی بیمار دوسری کرنا بھی نیکی ہے، کسے کا فوت ہو جاوے تذیت کرنا بھی نیکی ہے، کسے حال دے اندر بھی کسے نیکی نو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اور دی بجائے کہ نیکی کی جائے انہیں ایمان لے آندا ہے، انہیں اللہ کو من لیا ہے، جڑا اللہ نو اور آخرت دے دل نو من لوے، نہ کنجوس ہو سکتا ہے نہ بے ضمیر ہو سکتا ہے، جڑا آخرت دے دل نو من لوے تسلیم کر لوے۔ سنو امام الانبیاء علیہ السلام، پہلی چیز رب نے اعلان کیتا الا الذین آمنوا، دوسرا فرمایا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرے، ہر وقت نیکیاں کرتا رہے، نیکیاں جمع کرتا رہے۔ تیسری چیز رب نے قرآن کے اندر فرمائی، فرمایا حق دی دعوت دے وتواصوا بالحق، حق دی دعوت دے، خالی آپ نمازی بن جانا بہادری نہیں، آپ حرام تو بچ جانا بہادری نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام میرے ربان کریم نے فرمایا غلاموں ظالم کی مدد کریا کرو، مسلمان ظالم بھائی کی مدد کریا کرو، فرمایا مظلوم کی مدد کریا کرو۔ صحابہ رسی دی سونیا لجبال مظلوم دی مدد کرنا سمجھ وچ آوندا ہے، ظالم دی مدد کیویں کیتی جا سکتی ہے اے سمجھ وچ نہیں آوندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تہاڈا کوئی بھائی مسلمان کسی نال زیادتی کر رہا ہوئے، او دا ہاتھ روکنا بھی او دی مدد ہے، او دا ہاتھ روکنا او دی مدد ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بھائی جھوٹ بول رہا ہے اونوں جھوٹ تو روکنا او دی مدد ہے، اگر ایک بے نماز ہے اونوں نماز دی دعوت دینا، نماز دی طرف لے آنا اے او دی مدد ہے۔ فرمایا ظالم دی بھی مدد کریا کرو، مظلوم دی بھی مدد کریا، ظالم دی مدد تے مظلوم دی بھی اسی آیا قسمان کائیو دا کام ہے وہ جانے دیا کام جانا یہ نہیں کرتے۔ کدی کدی میں اکثر آندا ہونا، کدی کدی گوانیاں نے گھرے دی آگ لگی ہے، اس واسطے بھی بجانی چاہیے کہ اوقات نہ آ جائے تے آ جاتی ہے کہ نہیں آؤندی، آ جاتی ہے، اس گلے بجانی چاہیے کہ شولہ میرے گھر نہ آ جائے۔ فرمایا مدد ظالم دی بھی کرو، مظلوم دی بھی کرو۔ ہارون رشید بادشاہ وقرہ بادشاہ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ ہی تشریف فرمانے بادشاہ کی کر رہا ہے، ایک مکھی ہے، دو دن غلام مارن لگے نے، مکھی مر نہیں رہی، کدی کدی بڑا تنگ کر دی مکھی مر نہیں رہی، او دی زبان دے وچوں جملہ نکلیا تخت نشا سی نا، تخت تے بیٹھا بیٹھا امام صاحب کے سوال کردا میں دسو اللہ نے مکھی نو کیوں پیدا کیتا ہے؟ جے کو ساڈے ورگا ہوئے جگیاں دا شوقین دانے لے کے چپ ہو جانے والا
بادشاہ سلامت تہاڈا یہ مزاج گرم ہے جدوں ٹھنڈا ہوے گا بہو گے میں دونوں بڑے تحمل نال مزاجی نال سمجھاواں گا میں دلائل دیواں گا ایے رہن دیو تسی غصے دے اندر رہو جدوں نے نہیں گل کیتی امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے زمین جو تے اپنی لاٹھی ماری فرمایا سن بادشاہ رب نے اس گلے مکھی نو پیدا کیتا ہے تیرے جیاں دا غرور توڑ سکے تیرے جیاں دا غرور توڑ سکے کہ تو مکھی تے بچ نہیں سکدا دعوے کے کرنا ہے اس گلے پیدا کیتا ہے بادشاہ تے لرزہ تاری ہو گیا خاموش ہو گیا اندر حضور غلطی ہو گئی ہے کیونکہ انہیں اللہ کی تخلیق سے اعتراض کیتا ہے وقت کا امام بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کہہ رہا ہے فرمایا اس گلے رب نے مکھی نو پیدا کیتا ہے کہ تیرے ورگیاں نہ ضرور توڑ سکے رب سبز کرے مکھی کا کوئی نہیں ہوندی پھر دعوے ٹیڑے بڑے کیوں نے کیوں دور دیاں سوچاں نے امام الانبیاء دے غلاموں بادشاہ نے توبہ کی اپنے حضور معاف کر دے ہو آج تو بعد میں وہ جملہ کبھی نہیں بولاں گا وہ جملہ کبھی نہیں بولاں گا اس واسطے اللہ کی ذات نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حق دی دعوت دینی ہے حق دی دعوت دینی ہے حق دی طرف بلانا ہے ایک مسلمان دے دوجے مسلمان دے حق کے حق دی دعوت دی جاوے انہوں حق دی طرف بلایا جاوے امام الانبیاء علیہ السلام اگلی گل آخری رب نے بیان کی تھی کامیابی کا سبب اور جس وقت حق دی دعوت دے مانگے پھر بندے گلا کرن دے کہ نہیں پھر بندے بہنے ملیں پھر بندے بڑا کچھ ہی کرن دے او دیتے اللہ فرماتا ہے بات آبا سو کی تو صبر بھی کرنا ہے صبر بھی کرنا ہے پہلی چیز ایمان پختہ دوسری چیز اعمال صالحہ تیسری چیز حق کی دعوت دینی ہے رکنا نہیں حق کی دعوت دینی ہے مومن دا حق اور فرض مومن ہے کیوں اللہ تعالیٰ فرمایا سب تو ہم چون لیا اس امت نا خیر والی امت ہے اساں چون لیا تو سا کرنا کی ہے نیکی کی دعوت دینی ہے برائی تو روکنا ہے نیکی کی دعوت دینی ہے برائی تو روکنا ہے پھر جے اگر دعوت دین نال کوئی بندہ پریشان کرے کوئی آجیا کھلور جاننے ہیں تو نہیں تھے تو نہیں تیسی بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایک بندہ توبہ کے پاس سے آج جا کے ان کی سننے کی دعوت دے ان بہت تم اپنی پڑھنی ہے تو میں اپنی پڑھنی آدھے نا کہ نہیں اکثر بندے اختلاف کر رہے ہیں شادی فلانے بندے نے آخ شاید انہیں نویا جب کل کی تھی ایک ہوتا ہے نماز نام پڑھنا ایک گناہ گاری ہے نماز کی توہین کرنا اور دعوت دین والے نے چسانا ہے کفر ہے یہ کفر ایسی کدی کدی نا جذبات میں جا کے ایسے جملے بولنے کے سندارہ اسلام کو خارج کر دیتا اس واسطے تھوڑا دین کے معاملے میں ایمان لے جانا چاہیے بندے کا بندہ سوچ سمجھ کی گل کرے کہ میں کی کرن لگا تو مذاق سے نہیں اساں مذاق جاتی ہے اور حق سچ بولنے پر حق اور سچ اللہ بڑا پسند سچ دی آخر کار جیت ہے جھوٹ دی بنیاد موبائل دے ویا جو کلی خراب ہے جھوٹ دی بنیاد کوئی نہیں کسی صورت کے اندر جنی بھی کوئی شان و شوکت حاصل کر لے جنی بھی شان و شوکت حاصل کر لے آخر کار وہ دے واسطے زوال ہے سچ ہی حقیقت ہے اور جنہاں سچ بولے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے نیکی ہے سچ بولنا نیکی ہے اے نیکی انسان سے جنت اس لائے چلا ساڑھے تے نظام بدل گیا اساں جھوٹ دا نام بہانا کر لیا کرتے ہیں کہ نہیں میں بہانا لا چھڑیا بندہ آیا سے میں بہانا لا چھڑیا چیزاں نو اساں بدلا لیا سیدھا آنکھ میں جھوٹ بولیا جھوٹ بولنے والے رب دی لعنت ہوندی اور مولا علی پاک فرماندے ہیں نہ بول جھوٹ نہ تیری غصہ بدا سکتا نہ بدا سکتا نہ تیری ساکھ بدا سکتا نہ کٹا سکتا فرمایا نہ ڈر کسے کو
نہ تینوں ایک رزق دا لقمہ کو دے سکتا ہے نہ کھو سکتا ہے. نہ ڈر کسی تو ایک لقمہ رزق دا نہ کو دے سکتا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. انہوں جب بندہ من لوے تو پھر حق بیان نہیں کرے اور سچ بولے, اور جب سچ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیق لکھ دیتا ہے. جڑا بندہ نظریہ کر لے, سوچ بنا لے, ارادہ کر لے کہ میں سچ بولنا ہے, جڑا بندہ سچ کا ارادہ کرے رب اس بندے کا نام صدیق لکھ دیتا ہے. جڑا جھوٹ کا ارادہ کر لے اور جھوٹ بولے رب وہ نام قادر لکھ دیتا ہے, جھوٹا لکھ دیتا ہے. اس واسطے سچ حقیقت ہے. اور اے جدوں بھی سچ سامنے آوے نا, امام حسین پاک دا مندر کربلا سارا دیکھ لو, وہ جھوٹ سی, تلواراں سن, فوج بھی سی, اتنے صرف اور صرف ایک سچ کا دامن سی, جانتے سن. لیکن آخر کار جتیا کون؟ جتیا کی سچ, جتیا سچ اور صبر. آخری دعویٰ سی نا, نہ کہ بھائی مانا تیری میں نہیں بیعت کرنی, نہ مننی نہیں, مان ہی نہیں میں سکتا, اور تیری بیعت میرے محبوب کی امت کو نقصان پہنچے گا, میں تو ڈٹ جانا. پھر ڈٹے ظاہری طور سے فوج بھی کو نہیں, اسلحہ بھی کو نہیں, کوئی بھی نہیں, ہوتے فوج سارا کچھ ہے. آخرکار جیت کی ہوئی صبر دی اور سچ دی. اس واسطے جب انسان نظریہ بنا لے کہ سچ بولنا ہے اور لوگوں یہ کرنا تو پریشان نہیں ہونا, صبر کرنا ہے, میرا رب پورا مقام بلند کروا دیتا ہے, اور یہ شانہ رب بلند کر چڑھتا ہے. اس واسطے خدا را کوشش کرو. اور ٹائم بڑا شارٹ ہے, میں نہ ایک سوچی آج 2 دن گلا میں کرنا چاہنا. اتفاق ہے کہ بندے بھی تھوڑے نے, آپس میں مشورہ کیتا جائے. کچھ معاملات ایسے نے جڑے ایسا حد تو زیادہ اپنی ذات سے حاوی کر لیں اور شریعت کے اندر ناجائز ہے. جس طرح 10 منٹ کی روٹی ٹھاکی جاتی ہے, کھاتے ہیں کہ نہیں؟